السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً سہلاً مرحباً، اور آپ سب لوگوں کو خوش آمدید وصایا ام حکیمہ لبنہا کورس میں۔ ام حکیمہ کی وصیتیں اپنے بیٹے کے لیے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ایکسائٹیڈ ہیں؟ الحمدللہ بالعالمین۔ مختلف طرح کے لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے لوگوں کو آج اس پلیٹ فارم میں اکٹھا کیا ہے الحمدللہ، اور نہ صرف یو کے سے بلکہ پاکستان سے، جرمنی سے، امریکہ سے، سعودیہ سے، اور ایک اور کون سا تھا، دبئی سے، مختلف جگہوں سے لوگ الحمدللہ ہماری بہنیں آج اس پلیٹ فارم میں اکٹھی ہوئی ہیں، اور ایک خوشی بھی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو انٹینشنز ہیں اس کورس کے پیچھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کروائیں انشاءاللہ۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ایک سیلف ڈیولپمنٹ کورس ہے الحمدللہ، اور سیلف ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ خود کو ڈیولپ کرنا، اور کون ڈیولپ کرے گا؟ ہم خود ہی، ٹھیک۔ اور الحمدللہ ہم سب مائیں ہیں اور بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں الحمدللہ، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رول میں عورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوتی ہے کہ وہ ایک دائی ہے نا، نیچرل دائی ہے، اسپیشلی ماں۔ آپ جو کچھ بچوں کو بتائیں گے وہ ان کے دماغ میں فیڈ ہو جائے گا، اور پھر وہ ہمیں کہیں گے کہ آپ نے یہ بات کہی تھی اور اب آپ خود ایسے کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہماری جنریشنز بھی ڈیولپ ہو سکیں، اور زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں کہ جو ہمارے اینسسٹرز تھے، جن میں پائس لوگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ اپنی جنریشنز کی تربیت کیسے کرتے تھے، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتے تھے۔ اسی کے لیے مجھے لگا کہ ہم سب لوگوں کو اس کی سخت ضرورت ہے، تاکہ ٹائم پہ ہم جو ہے کچھ پڑھ لیں، سیکھ لیں، تو ہم خود کو بھی انشاءاللہ امپروو کر سکیں گے، اور ہم اپنے بچوں کو اور آگے آنے والی نسلوں کو بھی گائیڈ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ میرا نام آمنہ ہے، اور میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ریویو کرواؤں گی اس پورے کورس میں 7 ویکس میں انشاءاللہ۔ اور ایسا ہے کہ ہم ایک نئے کام کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام اس وقت تک آسان نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیلپ اس میں شامل نہ ہو جائے۔ تو یہ ہمارے پاس دعا ہے کہ مشکل کاموں میں یا حالات میں آسانی کے لیے دعا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ تو ہم سب لوگوں کے جیسے جیسے ہم لوگ مختلف طرح کے چیلنجز کو فیس کرتے ہیں، اور اسپیشلی اپنی اولاد کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہی ہوں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں۔ تو ڈیورنگ دس کورس 7 ویکس میں انشاءاللہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جب جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے، چاہے ہمارے بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جس بھی ایج میں ہیں وہ انشاءاللہ، تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ مشکلات کا حل صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ حل موجود نہ ہو، ہماری سمجھ چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انشاءاللہ جب ہمارا کنیکشن بحال ہوگا، جب بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ایک دفعہ دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا کریں کہ اس مشکل کی آسانی آپ نے میرے دل اور دماغ میں ڈالنی ہے، کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے انشاءاللہ، اور ان کو گائیڈ کرنا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی فرمائے انشاءاللہ۔
एक हदीस शेयर करना चाहती हूँ। आज आप सब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में निकलें, और अब आजकल थोड़ा सा निकलने का अंदाज फ़र्क हो गया, अब ऑनलाइन हम निकलते हैं, और ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि घर बैठे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ऐसे स्किल्स दिए हैं कि हम इस क्लास को ज्वाइन कर सके। और कोशिश तो हमने की, चाहे हम ज़ूम के थ्रू आ रहे हैं, और ये भी हमारा अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते की तरफ निकलना है। तो हदीस जो है उसमें क्या आता है कि मनिग़बरत क़दमाहु फ़ी सबीलिल्लाहि हर्रमहुल्लाहु अलन्नार। सही बुखारी की हदीस है। अबाया बिन रिफ़ाअह रवायत करते हैं कि मैं जुमे के लिए जा रहा था कि अबू अबस रदियल्लाहु अन्हु ने मुझे पा लिया। तो उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जिसके कदम अल्लाह की राह में गुबार आलूद हुए, अल्लाह उसे आग पर हराम कर देगा। तो इस यकीन के साथ कि ये जो कोर्स आपने ज्वाइन किया है, ये डेफिनेटली हम सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में हैं, और जितनी भी हमें मुश्किल हो रही है, या जो भी हम यहाँ पे वक्त लगाएंगे, जितना भी जिस क्वालिटी का होगा इंशाल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस दुआ के साथ कि या रब इस वक्त को भी ये जो वक्त है इसको ज़रिया बना दे कि आग हम पर हराम हो जाए। तो इसी दुआ के साथ हम आगे चलते हैं। और कोई भी काम करने से पहले ना इखलास बहुत ज़रूरी होता है। जिस क्वालिटी की हमारी इंटेंशंस होंगी, उसी क्वालिटी का जो है ना आउटपुट भी आएगा। अगर हम थके हारे, किसी ने फोर्स बाय फोर्स हमें कह दिया कि कोर्स हो रहा है ज्वाइन कर लें, या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं तफहीमुल कुरान की अभी तफसीर की क्लास अटेंड करके आ रहे हैं और कह रहे हो कि हम इतने थके हुए थे, इन्होंने ज़बरदस्ती इसमें डाल दिया, तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ब्लेसिंग होती है। समटाइम हमें मुश्किल डेफिनेटली होती है, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा अपनी नीयतों को खालिस करते हैं कि यार रब हम तेरे लिए आए हैं, बेशक जो थकावट है, जो मुश्किल है, इसका अजर इंशाल्लाह हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से लेना है। और जो बाकी लोग हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है इंशाल्लाह, तो हम सब अपनी इंटेंशंस को एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा एक ही मकसद है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के चेहरे की खातिर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीदार करना चाहते हैं, एक अच्छा मुसलमान बनना चाहते हैं जिसकी दुनिया भी प्रोडक्टिव हो, और इंशाल्लाह आखिरत भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशनूदी हम सब लोगों को इंशाल्लाह हासिल हो। आमीन। अब ऐसा है कि क्लास के कुछ रूल्स हैं, क्योंकि हर क्लास के कुछ रूल्स तो होते हैं ना। तो सबसे पहले ये कि 1 घंटे की तो आपकी क्लास है, ठीक है, और आपने लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। ऐसा ना हो कि सिटिंग रूम में दरमियान में बैठे हों और चीख चला रहे हों, चुप करके बैठ जाओ, मेरी क्लास है, इसको लेके जाओ, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। साइड पे हो जाए और फोकस्ड हो जाएं, और उसके बाद जो है सबको बता दें, मेंटली प्रिपेयर करें। जैसे मैं ऐसा करती हूँ, मुझे जो काम करना होता है, मैं 3 या 4 दिन पहले ना उसको रिपीट करना शुरू कर देती हूँ कि मेरी क्लास होगी, ये वो। अब सबको घर में याद आ जाता है इनकी क्लास होगी, लेकिन अगर अचानक बताऊंगी ना कि अब मेरी क्लास है, इस टाइम अब कमरे में कोई नहीं आएगा, उस वक्त फिर मैनेज करना हार्ड हो जाता है। तो थोड़ा सा हमने अपने आप को प्री प्लान करना है इंशाल्लाह, और 1 घंटे के लिए हमने अपनी एनवायरनमेंट को जो है वो पहले सिलेक्ट करना है कि हमने बैठ के क्लास अटेंड किधर करनी है। फिर उसके बाद आपके पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स लेने के लिए और नोट्स में भी हर इज आर एम नहीं लिखना, जो आपने अपने लिए लेसन लिया है, जो बात आपको बहुत स्ट्राइक की है, कोई आपके नोट्स चेक नहीं करेगा, वो आपके लिए। लेकिन उसके लिए आपके पास पेंसिल, नोटबुक, एटलीस्ट कम से कम पेंसिल और नोटबुक तो जरूर हो। तो उसके ऊपर आगे आप जो चीज़ रखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इल्म है ना, इल्म के आदाब में से है ना कि उसको उसके लिए फोकस होना ज़रूरी है। और किताब जिसकी जो कलम है उसकी तो कसम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में भी उठाई हुई है, तो उसकी एक अपनी बरकत है लिखने की। खाली सुनने से हो सकता है हम सो भी जाएं। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि बाकी क्लास को इन टाइम ज्वाइन करें इंशाल्लाह। कोशिश किया करें 5 से 10 मिनट पहले ज्वाइन ज़रूर कर लें, ताकि अचानक आके आपको फिर शौक ना लगे कि क्लास में क्या हो रहा है। और अपना रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस। हम सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं, 1 घंटे के लिए हम मोबाइल से रोज़ा रख लें, उसके अंदर मैसेजेस ना करें, ताकि हमारा फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। और हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और कोई चीज़ नहीं है। ऐसा भी होता है कि समटाइम हम घर वालों को बता देते हैं कि अब हम क्लास में जा रहे हैं,
اور اندر بیٹھ کے ہم آ جاتے ہیں, لیپ ٹاپ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, یا تو ہم کوئی چیز براؤز کرتے رہتے ہیں یا پھر چٹ چیٹ چل رہی ہوتی ہے. واٹس ایپ تو موسٹ ہارڈ فیوریٹ ہے. تو ان سب چیزوں سے نا روزہ رکھ لیں 1 گھنٹے کے لیے, سو دیٹ جو مقصد ہے ہمارا وہ ہم پورا کر سکیں. اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے خود کو سیلف ڈیولپ کرنا ہے اور نئے اسکلز کو سیکھنا ہے. وہ کیا اسکلز ہو سکتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو امپروو کروں, کیونکہ جب میں امپروو ہوں گی نا تو ہمارے بچے بھی امپروو ہو جائیں گے. لیکن ہمارا جو انداز ہے تربیت کا وہ ہے ڈائریکٹ کرنے کا, منہ سے وربلی بولنا اور خود ایکٹ نہ کرنا. اور اس کی پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہمارے پاس علم کی کمی ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم علم کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم جو ہے معلومات کو اکٹھا کریں, وہ بھی ایسی معلومات جو ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دے. تو اس کے لیے فوکسڈ ہونا ضروری ہے. تو اس ڈیوائس کو تو بالکل سائڈ پہ رکھ دیں. پھر میک دا موسٹ یوز آف کلاس ٹائم. جتنا زیادہ آپ اس کو پروڈکٹیو کر سکتے ہیں کریں. اور یہ یاد رکھیں ڈسٹریکشنز ہوں گی, چیخنا چلانا نہیں ہے, گھر میں ہی ہوتے ہیں سارے لوگ. لیکن یہ کہ جب آپ کو غصہ آ رہا ہے یا بار بار ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں تو صبر بہت ضروری ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ آپ ہی ایز کر سکتے ہیں ہارڈ شپس میں. تو ان مع العسر یسرا, اس چیز کو ضرور آپ نے انشاءاللہ العزیز سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا ہے. کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا, اسپیشلی ماؤں کے لیے تو بالکل آسان نہیں ہوتا کہ بچے, ہسبینڈ, یہ سب لوگ گھر پہ ہوں اور پھر وہ کلاسز لینی ہے وہ بھی آن لائن. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانی کرے اور ہم زیادہ سے زیادہ اس کلاس کو پروڈکٹیولی یوز کر سکیں. آفٹر کلاس رائٹ 3 points you learned today. آپ نے 3 پوائنٹ ضرور لکھنے اپنے لیے عمل کی باتیں, ٹھیک ہے, جو آپ نے اپنے لیے چوز کیا ہوگا پورے لیسن سے, اور یہ آپ کے جیمز انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا کورس انشاءاللہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 21 جیمز ضرور ہونے چاہیے. یہ کوئی اور تو نہیں دیکھا جا, لیکن انشاءاللہ جو آپ نے لکھا ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کے عمل میں بھی آ جائے گا. اگین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. جب کوئی مشکل ہوتی ہے, چاہے آپ کے نفس کی طرف سے ہے, باہر کا کوئی فیکٹر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا سے اس سے تعلق کو قائم کریں, اس سے دعا مانگیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس مشکل کو دور کر سکتے ہیں, اور کسی کے پاس جو ہے وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس مشکل کو دور کر سکے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کرنے والا بھی ہے. لیٹس اسٹارٹ اور لیسن. انشاءاللہ آپ کے ساتھ PDF لنک شیئر کیا گیا تھا, اور اگر آپ کے آئی ہوپ کہ آپ سب کے پاس اس کی ایکسیس ہے. میں اب انشاءاللہ سامنے ڈسپلے بھی کرتی رہوں گی. اگر استاذہ نے کہا بیچ میں کہ فلانی چیز مسنگ ہے, آپ اس کو ایسے لکھ لیں, تو پینک نہیں ہونا. جو چیز مسنگ ہوئی عربک میں سے وہ میں انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر لوں گی. جسٹ فوکس کرنا ہے کہ آپ نے لرن کیا کیا ہے. چلیں ہم پھر سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ.